بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر کسی نے آگ میں کود کر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا تو وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کی گردن پر چھری رکھ دی اور پھر بھی اپنے رب کی رضا پر صبر کیا تو وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر کسی کو خود اللہ نے اپنا دوست کہا تو وہ بھی وہی شخصیت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی پیدائش ایک گفا میں کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنے گھر کے چاروں طرف دروازے کیوں بنوائے تھے؟ وہ ہر روز مہمانوں کی تلاش میں کیوں نکلتے تھے؟ وہ انگور کھاتے وقت ہر دانے کو اٹھا کر کیا کیا کرتے تھے؟ اور سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ یہ صرف ایک نبی کی نہیں، یہ اس خلیل اللہ کی داستان ہے جس نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف واقعات نہیں ملیں گے بلکہ ایسے جواب ملیں گے جو آپ کے دل اور دماغ کو جھنجھوڑیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آخر تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ آپ اس دروازے سے لوٹ آئیں گے جو سیدھے اللہ کے خلیل تک جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ آپ کی کنیت تھی ابو جیفان، جس کا مطلب ہے وہ جو مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ آپ کا نسب اس طرح ہے: ابراہیم بن تاریخ بن ناہور بن سارو بن راگو بن فالک بن عابر بن صالح بن ارخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ کچھ روایتوں میں آپ کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آزر آپ کے چاچا کا نام تھا جو بتوں کا پجاری تھا۔ آپ کے اصلی والد کا نام تاریخ تھا، وہ ایمان والے شخص تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے بابل شہر کے پاس ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی۔ اس وقت وہاں ایک ظالم بادشاہ نمرود کی حکومت تھی۔ ایک رات نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ آسمان پر نکلا اور اس کی روشنی سے سورج چاند تک پھیکے پڑ گئے۔ جوتشیوں نے تعبیر دی، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت گرا دے گا اور تیرے جھوٹے مذہب کا نام و نشان مٹا دے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ کی تدبیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرا، لیکن وہ نوجوان کی عمر میں تھیں، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب وقت قریب آیا تو وہ شہر سے باہر ایک گفا میں چلی گئیں اور وہیں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ دیکھنا ہو وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے۔ شب معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے اور گیہواں رنگ والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد اوسط اور رنگ گلابی تھا، جیسے ابھی ابھی نہا کر نکلے ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے جیسا ہوں۔ آپ کو نماز اور عبادت سے گہری محبت تھی۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو دل تڑپ اٹھتا۔ ایک دن آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، میں زمین پر اکیلا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کو تنہائی محسوس نہ ہونے دیتے۔ آپ کو کعبہ شریف سے بے حد محبت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے، کبھی براق نامی سواری پر تو کبھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیدل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات میں ٹھہرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور قربانی سب تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو آپ نے صرف اتنا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ آگ نے رسیوں کو جلا ڈالا مگر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو جیفان کہا جاتا تھا، یعنی بہت بڑے مہمان نواز۔ آپ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، گھر کے چاروں طرف دروازے بنوائے تاکہ ہر طرف سے مہمان آ سکیں۔ ایک دن جب کوئی مہمان نہ آیا تو آپ خود تلاش میں نکلے۔
گھر لوٹے تو ایک اجنبی ملا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا ملک الموت ہوں، اور اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ہے کہ تم اس کے خلیل بن گئے ہو۔ جب آپ انگور کھاتے تو ہر دانے کو اٹھا کر اللہ کا ذکر کرتے، یعنی کھانے کے ہر قدم پر اللہ کی یاد۔ آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے کئی کام سب سے پہلے شروع کیے۔ سب سے پہلے سفید بالوں میں مہندی اور قطم لگایا، سب سے پہلے سلا ہوا پیجامہ پہنا، سب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، سب سے پہلے جہاد کیا، سب سے پہلے مہمان نوازی کو عام کیا، سب سے پہلے لوگوں سے گلے ملنا شروع کیا۔ قرآن شریف میں الگ الگ جگہ آپ کی خوبیوں کا ذکر آیا ہے۔ سچے صدیق، اللہ کے چنندہ نبی، شکر گزار، صبر کرنے والے، اللہ کے خلیل، تمام امتحانوں میں کامیاب، امام اور رہبر۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ آپ کی اولاد سے ہی تمام عظیم نبی بھیجے گئے، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو ملت ابراہیمی کہا، اور قرآن میں صاف ارشاد فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ اللہ کے فرما بردار مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں وہ ہمارے مقرب بندوں میں ہوگا، یعنی دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ کا سب سے قریبی مقام۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی وہ روشن جھلکیاں جن میں سب کے سب ہمیں سبق دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے یار دوستوں تک بھیجیے، کیونکہ ہم اگر اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔